حركة اللام الجارة على الجواب الفا پڑھے ہو واو واو پڑھے ہو الفا وتأتي عاطفة وتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب وتأتي سببية وتفيد التعليل. کہتا ہے کہ فا جو ہے وہ بھی فا عاطفہ بھی آتی ہے، فا واو اسی طرح فا عاطفہ بھی آتی ہے. وتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، اور عاطف اور معطوف جو ہے اس کے حکم میں اشتراک چاہتی ہے، اس کے حکم میں اشتراک چاہتی ہے. یعنی حکم میں اشتراک ایک ہے عاطف، دوسرا ہے معطوف. یعنی واو سے پہلے جو ہے اور واو کے بعد. واو سے پہلے جو حکم لگے گا ٹھیک وہ منصوب ہو رہا ہے، مجرور ہو رہا ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، تو واو کے بعد جو جملہ آئے گا وہ واو سے پہلے والے جملے پر دلالت کرے گا، تو حکم میں بھی اس کا اشتراک ہو رہا ہے. ٹھیک. مع ترتیب و تعقیب، اور یہ فا ترتیب کے لیے بھی آتی ہے اور تعقیب کے لیے آتی ہے. ہاں مثال کے طور پر دخل محمد فاحمد، وہ ہے کہ پہلے داخل کون ہوا؟ احمد. اس کے بعد فاحمد، جیسے ہم کہتے ہیں ثم احمد، پھر احمد. تو یہاں فا تعقیب کا بھی کیا دیتی ہے؟ فائدہ دیتی ہے. وتأتی سببیہ فتفید التعلیل، اور کبھی کبھار یہ فا سببیہ بھی ہوتی ہے. ہاں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم فیغفر لکم ذنوبکم. فا سببیہ. تو یہ جب آپ یہ کرو گے، عمل صالح کرو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ آپ کا سبب کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور جسو تفید التعلیم، یہ علت کے لیے بھی فائدہ دیتی ہے، یعنی اس علت بیان کرتی ہے. یعنی اگر جی کام کرو تو پت کیا گے. ہاں تو فا تعلیم کے لیے بھی آتے ہیں. اس کے بعد ہے اللام الجارہ، اس کو ہم لام جر کہتے ہیں، لام الجر. ولہا معان، لام جر کے بہت سے معنی ہیں، یہاں یہ ایک دو بیان کریں گے. پہلا ہے تعلیل، لام جر علت کے لیے آتا ہے. دوسرا ہے تملیک، تملیک ملکیت. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ للہ میں جو پہلا لام کیا ہے؟ یہ لام تملیک، رکھ کا زمین اور آسمان میں جو بھی ہے اللہ کے لیے، یعنی اللہ ہی اس کا مالک ہے. والاباہ، اور لام مباح کے لیے آتا ہے. کس کے لیے؟ وہ ہے کہ لام لام سے لام تعلیل. دوسرا ہے لام للتملیک، اور تیسرا ہے لام للاباہ. پہلے دیکھتے ہیں ہم لام التعلیل. درست، جملہ بنائیں گے ہم درست جیدن لانجح. جو درست جیدن بش پڑھن ٹھیک کم خطر لانجح، تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں. یہ جو تاکہ ہے نا لکھ، یہ لام تعلیل کے لیے ہے. علت آئے نا بیان کر، یعنی آپ محنت کیوں کرتے ہو، آپ زیادہ کیوں پڑھتے ہو. تو اس نے پوچھا آپ زیادہ کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں. تو اس نے کہا درست جیدن لانجح. یہ لے آؤ نا ادھر، یہ لام، مگر اس لام کو ہم کیا کہیں گے؟ لام تین لام کا سمجھاؤ یہاں. اس کے بعد دوسرا ہے لام کے لیے التملیک. مثال کے طور اس بنو البیت لزید، البیت لزید، وہ ہے کہ لیچو لام تملیک ہوتا ہے، یعنی گھر کس کا ہے؟ زید کا ہے، یعنی زید گھر کا مالک ہے. یہاں لام آ گیا، یہ لام جار ہے، یعنی یہ اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے. لزیدن، ہاں لزیدن لام جار، اور یہ معنی میں کیا ہے؟
لکم لیلت لا لا شو وہ شو ہے ایس تمہارے لیے ابا ہے. اس کے بعد ہے علی الجار علی الجار شو پڑھا حرف جر علی من وغیرہ لیشن سوئی علی ولہا معان. اب علی کے بھی بہت سے معنی ہیں مگر ان میں سے ایک معنی کیونکہ ہمارا تعلق کس سے ہے اصول فقہ سے اور اصول فقہ میں ہم جو پڑھتے ہیں یہ واجب ہے یہ مباح ہے یہ مندوب ہے تو علی کا معنی کیا آئے گا یہاں الوجوب علی تو اس میں سے ایک معنی جو ہے علی کا معنی وجوب کے لیے آتا ہے علی من تجب ہم کہتے ہیں علی من تجب جماز کمز پر چھو واجب تو یہاں علی کا معنی واجب کا آئے گا علی کا معنی واجب کا آئے گا. چلو پڑھو کوئی الاقسام اقسام الکلام ارسی تے ينكسب الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين خبر والإنشاء. اب یہ کہتا ہے کلام جو ہے اس کی اقسام بیان کر رہا ہے کلام کی قسمیں کہتا ہے ينقسم الكلام باعتبار امکان وصفه بالصدق وعدمه. کہتا ہے کہ کلام کو باعتبار صدق اور کذب کیا باعتبار صدق اور کذب کے دو قسمیں ہیں. یعنی ہم کلام ہم کہیں گے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے جی تاکہ سچ اور جھوٹ کے اعتبار سے کلام کی دو قسمیں ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں خبریہ دوسرا ہم انشائیہ خبر انشاء ہم اس کو کہیں گے خبریہ انشائیہ. خبر کیا ہے اور انشاء کیا ہے ما يمكن فالخبر ما يمكن ان يوصف بالصدق والكذب لذاته. کہتا ہے کہ خبر وہ ہے جس میں صدق کا وصف پایا جائے صدق کا وصف پایا جائے یا کذب کا وصف پایا جائے بالذات یعنی کلام بالذات سچ بھی ہو سکتا ہے کلام بالذات جھوٹ بھی ہو سکتا ہے تو اس قسم کے کلام کو خبر کہیں گے. کیا جس کلام میں احتمال ہو یہی پوزیشن یہی کیا پوزیشن تو ٹھیک. تو مثال ہمیں کوئی خبر دے رہا ہے کہ فلان جگہ آج ایک جہاز گرا ٹھیک یہ خبریہ یہ خبریہ جو ہے یہ ممکن ہے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے سچ بھی ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے الخبر یمکن ما یمکن ان یوصف یعنی جس میں ممکن ہو کہ اس کی ہم وصف بیان کریں بالصدق او الکذب لذاته یعنی بالذات سو قول سو کلام ہے کہ اپوز دیس سو کلام ہے کہ پوز دیس. فخرج بقولنا کہا کہ ہمارے اس تشریح سے نکل گیا ما یمکن ان یوصف بالصدق والکذب الانشاء. کہا کہ جب ہم نے کہا کہ اس میں یہ ممکن ہو اس کلام میں تو اس کلام کو ہم سچ بتائیں یا جھوٹ بتائیں تو اس تشریح میں یا اس تعریف میں انشاء باہر نکل گیا. کون نکلا باہر انشاء کیوں لا يمكن لانه لا يمكن فيه ذلك فان مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن ان يقال انه صدق او كذب. کہا کہ انشاء میں جو ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ مدلول جس چیز پہ دلالت ہو رہی ہے لیس مخبرا عنہ یعنی خبر دینے والا وہ سچ اور جھوٹ کی اطلاع نہیں دیتا ہے سچ اور جھوٹ کے بارے میں نہیں بتا رہا ہے بلکہ دلالت کسی اور کلام کی ہو رہی ہے یہاں تک کہ ہم اس کو سچا اور جھوٹا قرار دیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو بن اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات یہ چا آپوز یا تھے کو اسپوز تے آپوز کے یہ حکم ہے
یہ انشاء ہے. ٹھیک. اب دوسری کہا اس نے وخرج بقول ذاتی بالذات یوسف، اس سے کیا نکلا؟ الخبر الذی لا يحتمل الصدق، کہا کہ وہ بات باہر نکل گئی جو یہ احتمال نہیں ہے اس میں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. یعنی ایسی خبر جس خبر میں یہ احتمال ہی نہ ہو کہ یہ جھوٹی ہے یا سچی ہے. سوہیک نے خبر سے کیا، سوہیک انشاء سے. او لا يحتمل الخبر باعتبار المخبر به، یا خبر دینے والے کے بارے میں، مخبر یا فلان چیز، خبر دینے والا کے بارے میں یہ احتمال نہ ہو سچ اور جھوٹ. وذلك لأن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة اقسام. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ خبر دینے والے کے اعتبار سے بھی 3 قسمیں ہیں. پہلے ہم نے پڑھا کہ خبر میں سچ اور جھوٹ ہے، انشاء میں وہ چیز نہیں ہے کہ جب ہم نے خبر کی تعریف کی تو انشاء باہر نکلی. ٹھیک. اب کہا کہ خبر جو ہے بالذات وہ اس کے ساتھ تعلق ہے، کلام کے ساتھ تعلق ہے، نہ کہ خبر دینے والے کے ساتھ تعلق. خبر دینے والا سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کی طرف ہم نے نہیں جانا ہے، ہمیں خبر کی طرف جانا ہے. یہ خبر سچ بھی ہو سکتی ہے، یہ خبر جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. سمجھا وا؟ موجود دبل کی خبر دن ویلش مخبر بنان، اور جو خبر دے گا اس کو ہم مخبر بھی کہیں گے، مگر اس کی بھی 3 حالتیں ہیں. کس کی؟ مخبر. خبر دینے والے کے اعتبار سے اس خبر کو دینے والا جو ہے اس کی 3 حالتیں ہیں. پہلی حالت اس نے کہا ما لا يمكن وصفه بالکذب، کا جس کا جھوٹ بولنا محال ہو. اکشو خبر دیوان مخبر بھی خبر دینے والا، یہ چھو ناممکن کہ سوانی نعوذ باللہ اللہ اور اللہ کا رسول. ٹھیک ہے. گویا کہ پہلا، کیونکہ وہی مخبر ہے، اللہ بھی خبر دینے والا ہے، رسول بھی خبر دینے والا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ما لا يمكن وصفه بالکذب، جس کی صفت کذب نہ بیان کی ہو، کہ خبر اللہ و رسولہ الثابت عنہ، یعنی اللہ کی خبر، اللہ کا کلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو رسول اللہ سے ثابت ہو، یہ کبھی جھوٹی نہیں. یعنی نعوذ باللہ رسول اور اللہ تبارک و تعالی جھوٹ نہیں بولیں گے. مخبر کی پہلی قسم، یعنی جو خبر دینے والا ہے یہ ناممکن ہے، محال ہے کہ وہ جھوٹ بولے. تو پہلی مخبر بھی کی قسم جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول. سمجھاؤ. دوسرا کہتا ہے ما لا يمكن وصفه بالصدق، بالکل عکس، پہلے کا عکس. پہلے میں کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، دوسرے میں کہا کہ یہ ممکن ہی ہے کہ وہ سچ بولے. سگو کس نبوت کا دعویٰ کروں، ایک آدمی جو ہے وہ نبوت کا، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، کیا ممکن سو ایک کہتا ہے کہ ما لا يمكن وصفه بالصدق کا خبر عن المستحیل شرعا او عقلا. 2 چیزیں کہا کہ وہ شرعی اعتبار سے بھی اس کا ماننا محال ہو، اور عقل بھی نہیں مانتا، عقل بھی نہیں مانتا. شرع کے اعتبار سے اس نے کیا کہا کہ خبر مدعی الرسالہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ شرعی ہم دیکھیں گے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو کیونکہ وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، تو لہٰذا ہم کہیں گے یہ ناممکن ہے کہ سچ ہو، اور یہ ناممکن ہے کہ اس کو کبھی ہم کہیں گے اس نے سچ کہا، یہ شرعن، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. دوسرا کہا کہ عقلن کی مثال اس نے دی کہ خبر عن اجتماع نقیضین، کیا 2 اپوزٹ چیزیں ہیں، اپوزٹ، ٹھیک ہے، 2 اپوزٹ چیزیں بیک وقت ایک ساتھ ہم ان کو بتا رہے ہیں، حرکت تو سکون. میں کہوں گا کہ وہ درخت جو ہے ہل رہا ہے اور کھڑا ہے، کیا ممکن ایٹ اے ٹائم میں یا تو وہ ہل رہا ہوگا یا کھڑا ہو، یا تو کھڑا. ٹھیک ہے. تو کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 نقیضین چیزیں آپس میں مل جائیں جو ایک دوسرے کے مخالف، حرکت اور سکون. ہاں ہم کہیں گے کہ یہ حرکت بھی کر رہا ہے اور ٹھہرا ہوا بھی ہے، یہ عقل نہیں مانیں گے. ٹھیک.
یہ تو ایک عقلی جواب، وہ شرعی جواب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو شریعت میں اس کی ہونا ناممکن، اور عقل کے اعتبار سے کسی چیز کو دو نقیض چیزوں کو آپس میں جمع کر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ہم کہیں گے سورج بھی ہے چاند بھی کی روشنی بھی ہے، ممکن ہے ہاں؟ یا تو ہے سورج یا تو چاند کی روشنی ہے۔ تیسری قسم یعنی پہلی قسم جن کا جھوٹ ہونا محال ہے، دوسری قسم جن کا سچ ہونا محال ہے، یعنی ایک دوسرے کے مخالف۔ تیسری قسم جو عام، یعنی دوسری قسم یہ ہے کہ ایک خبر دینے والا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، خبر دینے والا سچا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک؟ یعنی اگر کا نفر کا تیری لیکن ہے کہ اپوزیشن بہت ممکن ہے کہ یہ اس کی مثال کیا دی؟ اس نے کہا کہ اما علی السوا او ما رجحان احدهما کا اخبار شخص عن قدوم غائب، کہا کہ یا تو یہ خبر جو دے رہا ہے یہ برابر ہو اور اس میں ہمیں فرق کرنا محال ہو جائے، شپوز کی نا آپوز اس پہ ہمیں وہ نہیں ہو رہا، یا ایک سائیڈ سے رجحان زیادہ آ رہا ہے تو ہم کہیں گے سچ ہے۔ مثال کو کوئی آدمی غائب ہو گئے آج سے پہلے 2-3 سال، ٹھیک؟ اب ایک آدمی نے اس کو دیکھا، سو آؤ، اب یہ جو آؤ یہ ہمیں کہاں پتا چلے گا کہ ہاں وہ آیا ہے؟ یہ پتا چلے گا جن کا وہ ہے، جس گھر سے آدمی غائب ہوا ہے آپ نے اس کو بازار اسلام آباد میں دیکھا، مجھے اسلام آباد، اب آپ نے تو بتایا، ٹھیک ہے، یہ رجحان ہے، ممکن ہے صحیح ہو ممکن ہے غلط، اب یہ اس کو رجحان کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں رابطہ کن کے ساتھ کرنا ہے؟ کہ گھر والوں کے ساتھ، اگر تمہیں تو بہانہ سوئے آپ تو اس نے سچ کہا، اگر انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک، یعنی تیسری قسم جو ہے وہ عام حالات ہمارے، کوئی انسان خبر دے رہا ہے، یہ خبر اس کی سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، مخبر بھی کے اعتبار سے خبر، سمجھا؟ یعنی کہاں انسان چنا خبر دیوا، یہ ان کے اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہم نے پڑھی اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں، اور ان کا جھوٹ پہ ہونا محال ہے، یہ ناممکن۔ اس کے اپوزٹ میں پڑھی ہم نے عقلی اور شرعی دلیل، ٹھیک؟ شرعی دلیل کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور عقلی دلیل کوئی دو متناقض ذہن کو جمع کرے، اپوزٹ کو جمع کرے، دو ممکن۔ تو تیسری قسم جو ہے وہ عام ہے، وہ سچ بھی ہو سکتی ہے، وہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی خبر دینے والا سچا بھی ہو سکتا ہے، خبر دینے والا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔